Alhamdulillah, next guest with us is Sister Sana Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. MashaAllah. So it's a bit awkward to introduce sometime husband from wife reference. Sister Sana, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala guided her to right path. Alhamdulillah. And she gave up her past life of Bollywood and mashallah turned into a devoted practicing Muslim, alhamdulillah, Muslima, and married to Mufti and Asab, mashallah. And on social media they have mashallah huge following, and it was quite surprising for many, very shocking for many, moment of happiness, for some point of disappointment, to know that Sana has left Bollywood industry and now is mashallah practicing Muslim. But alhamdulillah, nevertheless, everything happens for good. Allah subhanahu wa ta'ala says in Al-Quran, the ayah I've recited, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. This Quran guides you towards that which is best. So inshallah we'll talk about it, but let's move to our guest inshallah. So Sheikh, give us some background of yourself, your activity in India, and so on inshallah. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem, amma ba'd. میں حضرت پیچھے سے تھوڑا سا بتاتا ہوا چلو، میری طالب علم کا زمانہ اور ساری پڑھائی گجرات کے اندر انکلیشور ایک علاقہ ہے، تو وہاں دارالعلوم مرکز اسلامی سے ہوئی. اس کے بعد کچھ تجارت میں آ گیا تبلیغ کے ساتھ ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں یہ کیا جو انہی کی زبان سے سنیں گے. تو میری شادی ایسے ہوئی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اللہ ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا جب یقین اللہ کے ساتھ ہونا تو اللہ فیصلے بھی ایسے ہی اتارتا ہے. جی. تو ہر طریقے سے یعنی اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ کیا ہے. وہ مجھے یعنی میں نے میری نظر سے دیکھا. ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، واقعہ سنتے تھے کہ وہ فلاں کا ایسے ہو گیا، فلاں کا ایسے ہو گیا، لیکن میری زندگی میں جیسے ان کے ساتھ جوڑنا ہوا، ان سے نکاح ہوا، تو مجھے یہ چیز میری آنکھوں سے نظر آئی کہ اللہ کی قدرت اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. ایسے میری مصروفیت حضرت انڈیا میں بمبئی میں رہتا ہوں، گجرات بمبئی زیادہ، لیکن بمبئی میں زیادہ رہتا ہوں تو خاص ایسی کوئی مصروفیت نہیں ہے. تجارت اللہ تعالیٰ نے، کچھ کپڑوں کا کاروبار ہے، کچھ پراپرٹی کا ہے، تو وہ پیچھے لوگ دیکھ رہے ہوتے، اور میں الحمدللہ فارغ ہوں دین کے کاموں کے لیے، رفائی کاموں کے لیے اور دعوت کے کاموں کے لیے. اور اکثر ہم دونوں سفر کرتے رہتے ہیں کہ اکثر بلاتے لیتے ہیں ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر بھی لوگ پروگرام کے متعلق. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو یعنی 90 ڈگری سے ٹرن لیا ہے انہوں نے. اور بہت یعنی مشکل ہوتی ہے چیزیں، اور مشکل تھا بھی، اور حالات بھی ایسے ہوتے ہیں اور آلات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ پیچھے ہٹنا چاہے تو خاص طور سے لڑکی جو اس دنیا میں ہوتی ہے اس کو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے آپ پہ بڑی محنت کی، اور تعلق ان کا بھی اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط تھا، اور ایک کڑن تھی کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینی ہے اور مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں، لیکن کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ نہیں پتہ تھا. بس اللہ تعالیٰ وہ راستے کھولتے گئے اور وہ الحمدللہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. ثنا آپ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھیں جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ جو چینل ہے اس کے سارے ویورز ایسا ہی ہے گویا کہ ون فیملی. جی. تو یہاں دیر از نو فارمیلٹی، بالکل آرام کے ساتھ. فی الحال آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ پاسٹ کی ماضی کی بات تو بعد میں کریں گے، فی الحال جو ہے آپ کی کیا ایکٹیویٹی؟ ویل ڈیفینیٹلی دونوں طرف ہے، دین دنیا دونوں طرف لے کر چلتی ہوں میں. میرے خود کا اسکن برانڈ ہے جو میں نے پہلے ہی شروع کیا تھا. اب میرے کپڑوں کا بھی ایک برانڈ ہے، پلس میرا خود کا ایک انڈیا میں فاؤنڈیشن بھی ہے، حیات ویلفیئر، جہاں سے ہم رمضان میں اور تھرو آؤٹ دا ایئر
हम लोगों के, जैसे मैंने कहा था कि मैंने खिदमत के लिए इसको छोड़ा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने तरफ से, और लोग क्योंकि मुतासिर होते हैं मेरी बातों से, एंड इट मेक्स अ डिफरेंस, सो व्हाई नॉट वी ऑल, जस्ट लाइक यू सेड, कि एक फैमिली बन के, यू नो, वी डू समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी, वी डू समथिंग फॉर आवर पीपल, एंड सो दीज आर द 3 things that I do work wise. And apart from that, obviously, when it comes to deen, I'm still a student, I'm learning, and every day I try. Still long way to go. A very long way to go. I've just started. I'm in my kindergarten, and I just try every day that my relationship with Allah gets better with time, and so that when I practice and my relation with Allah subhanahu wa ta'ala gets better, I might be a reason, a small reason, you know, to make other people understand, or through my vision I can give them hope, and you know, okay, don't feel hopeless, you know. You, maybe people will ignore you, maybe people will be judgmental, but Allah is not, you know. He doesn't judge you by anything as long as you're willing to come back to Him. He will never judge you. He's never going to point out your past. He's never going to tell you that, okay, you've had enough, no more tawbah accepted now. So I think Allah is the most welcoming, you know, way to go. So I think that is something that I fight every day with myself. Also with girls who think that, you know, that things are not going to change for them, and probably I think the worst perception that people have is that Allah is never going to forgive them, and I think that is something that our brothers and sisters need to know, that it's a myth, and it's a very, very strong, you know, negative myth that people need to cancel out from their life. They need to know that Allah is the most forgiving. He is the only most forgiving. So there is no way that Allah is not going to forgive you. So I think that little thing is something that I try to promote through my social media pages, and when I meet people personally, or you know, my friends, or people who are around, or people who work for me. So this is my goal, to be honest. MashaAllah. Now let's go in reverse now. You were in Bollywood with all the name and fame, everything. No need to go into detail of it. What triggered? What was the initial point that you can say ignited that I need to change? I think this is something that we all have in us. Anybody who says Kalma La ilaha illallah, you're born with Iman, there is a certain amount of guilt that you have in you. When you have Iman, you know that this is wrong, and this is not the way of life. This is not Allah subhanahu wa ta'ala wants from you, and your ultimate goal is a good death and a good akhirah, a life that is forever. But somewhere, you know, because of the worldly things and the materialistic desire, we end up losing our path, and we just go crisscross here and there. And also we are in a world today where unfortunately everyone, be it our own brothers and sisters, you know, they themselves are so lost that the guidance is literally impossible to find. And I think the little spirituality that I had in my life, you know, that made me sleep over things, that made me think over things, you know, especially during Ramadan, or when I used to open Quran, because of course they say Quran is the biggest dawah that, you know, it's the biggest dawah, more than your words. When you read, even if you don't understand anything, it still touches your heart, because it's Allah's word. It's not a word by any great author or a writer or somebody who speaks and writes amazingly, somebody who has mesmerizing voice or words, but it's from the greatest, the supreme. And even if you don't understand the language, it just touches you, and you feel that, you know, I want to connect with this book. This is the book that is for me, and how do I do it? And I think that is something which I never left. I used to, of course, I used to pray. Initially, prayer, you know how it is, it was not that punctual, and Quran used to happen, the tilawat used to happen once in a year. Like, unfortunately, most of the unfortunate people who were
or are still like me from my back old days, जहाँ पे साल में एक बार you open the Quran and you read. So obviously, you know, the iman used to come and go in terms of connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. And then, of course, there came a time where I just had a realization that I don't belong here. And I think it's only Allah's signal that you know, it happened to me, because I was not surrounded by any dini people. I was not surrounded by anyone who could come and tell me that this is haram and what you're doing is wrong. Like, there was no one to guide me, and everyone appreciated. As far as I know, it was your own choice. Yes. Without anyone Yes. guiding you or Yes.